نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 16۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ تھیں، ایک یا دو بچے تھے اور ساتھ خادم اور بکریوں کا ریوڑ تھا۔ آپ نے چونکہ غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا، رات ہوئی تو ایک جگہ قیام کے لیے ٹھہرے۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، راستے کا نشان بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دور سے آگ دیکھی تو انہوں نے وہاں پر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں، اگر وہاں کوئی موجود ہوا تو راستہ بھی معلوم کر آؤں گا، اور اگر کوئی نہ ہوا تو تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں گا۔ پھر جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ آگ تو ایک درخت سے نکل رہی تھی اور جس سے درخت کی شادابی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو آواز سنی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا پروردگار ہوں، یعنی وہ اللہ رب العزت کا جلوہ تھا اور آگ کا حجاب تھا، آگ نہیں تھی۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا کلام بغیر کسی واسطے کے سنا اور اس لیے آپ کلیم اللہ کہلائے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو شب معراج اللہ رب العزت کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلا واسطہ سنا ہے، پھر آپ کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا۔ اس عالم میں، دنیا میں براہ راست اللہ کا کلام سننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مقدس مقام پہ آپ پہنچے ہیں، لہذا جوتے آپ اتار دیں، اور پھر فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس اس چیز کو خوب کان لگا کر سن لو جو وحی کی جاتی ہے۔ نبوت و رسالت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص محنت کر کے، مشقت اٹھا کر یا عبادت و ریاضت کے ذریعے نبوت کا مقام حاصل کر لے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ صاد میں فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک بندوں میں سے منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر انہیں برگزیدہ بناتے ہیں، معصوم بناتے ہیں، اور پھر ان کو یہ گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو پاتا۔ تو فرمایا کہ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اسے غور سے سنو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی باتوں میں سے 3 باتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ پہلی بات مسئلہ توحید کو بیان فرمایا، دوسری بات نماز کی تاکید فرمائی گئی، اور تیسری بات وقوع قیامت کا بیان فرمایا۔ تو ارشاد ہوا اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ محمد میں آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا جب معبود وہی اکیلے ہیں تو عبادت بھی صرف اسی ذات کی کرنی چاہیے۔
اور تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی۔ سورۃ ہود میں ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہاں تک کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا اور تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہی بات رکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ لوگ آگے سے پیچھے سے پتھر مارتے، برا بھلا کہتے، طعنے دیتے، طنز کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ہی بلاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر کے سب سے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی کہ خوب اچھی طرح سن لو، میں تمہارا پروردگار ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس عبادت بھی میری ہی کرو، اور میرے علاوہ کسی دوسری ذات کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب میں دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو خاص میری یاد کے لیے۔ توحید کے بعد نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ تمام عبادات میں سے نماز کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی عبادت وہ نماز ہے۔ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہاں آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، چنانچہ رات دن میں مختلف اوقات میں 5 نمازیں فرض کی گئیں تاکہ بندے نمازوں کے ذریعے اللہ کو یاد رکھیں۔ نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے، نماز شروع سے لے کر آخر تک ذکر ہے۔ دل اور زبان ہی ذکر میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ دوسرے اعضاء بھی بندگی ظاہر کرتے ہیں۔ باادب کھڑا رہنا، جھکنا، سجدہ ریز ہونا، یہ عملی اذکار ہے۔ تو جو شخص نماز سے غافل ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے شیطان اس پر قبضہ جما لیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسانوں کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بھی درست ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کرو، غفلت اختیار نہ کرو۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 152 میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ جو شخص مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس کو اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مقدس مجلس میں یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ میرا بندہ جب جہاد میں دشمن سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتا، جبکہ دنیا دار گانے گاتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، مگر اہل ایمان اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس وقت کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کلمہ توحید کہنے کے بعد اہم ترین چیز نماز کی طرف توجہ دیں تاکہ میرا ذکر ہو اور میرے ساتھ تمہارا تعلق درست ہو۔ اس کے بعد عقیدے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی بات قیامت کا قائم ہونا ہے، اس پر ایمان لانا۔ فرمایا ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس پر یقین رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو کیونکہ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ واقع ہونے والی ہے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ فرمایا اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں، یعنی قیامت برپا ہونے کے وقت کا علم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ اعراف میں لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اچانک آئے گی، لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا مگر قیامت کا بگل بج جائے گا، مگر اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔
اور قیامت قائم ہونے کی وجہ بھی بتا دی، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش اور محنت کا بدلہ دیا جائے۔ اس دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا، نہ تو اس کے نیک اعمال کی پوری جزا ملتی ہے اور نہ ہی جرائم کی پوری سزا ملتی ہے، بلکہ بہت سارے ایسے مجرم ہوتے ہیں جو اس دنیا میں سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عدالت سزا دینے کی کوشش بھی کرتی ہے تو پھر کئی بے گناہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پورا فیصلہ اور پوری جزا و سزا قیامت کو ہی ممکن ہو سکے گی۔ اس وقت نیکی اور بدی کا ذرہ جدا ہوگا، نیکوکار لوگ الگ ہوں گے، مجرم لوگ الگ ہوں گے، ہر ایک کی کارگزاری کا پورا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جج اور بڑے سے بڑا قاضی وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سارے واقعات پر محیط ہو کر کوئی فیصلہ کیا ہے، لہٰذا ہر جگہ غلطی کا امکان پایا جاتا ہے، مگر صحیح فیصلے قیامت کو ہی ہوں گے۔ سورۃ سجدہ میں فرمایا، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالی ہی فیصلہ کریں گے جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ قیامت کا واقع ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کا پھل مل سکے، اور اس کام کے لیے قیامت کے علاوہ کوئی دوسرا موقع نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے منکرین کو خبردار کیا، فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، پس نہ روکے آپ کو قیامت سے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ جو قیامت کے منکر ہیں ان کا یہی نظریہ ہے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حشر نشر ہوگا، نہ میزان قائم ہوگی، نہ کوئی پل صراط ہے جس پر سے گزرنا ہے۔ تو ایسے لوگ جنت اور دوزخ کے بھی انکاری ہیں، اس لیے سزا اور جزا کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہیں، ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پروپیگنڈا تمہیں قیامت کی تیاری سے روک نہ دے۔ ایسے دشمن سے خبردار اور ہوشیار رہنا۔ ایسا شخص واتبع ہواہ، محض اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور یہ خواہشات کی اتباع ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا سورۃ بقرہ میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ گویا جو شخص صحیح قانون کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر گامزن ہے، اللہ رب العزت نے اس سے خبردار فرمایا ہے کہ ایسا شخص کہیں تمہیں وقوع قیامت کے فکر سے آزاد نہ کر دے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم برے لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے تو یقیناً تمہارے اندر نیک لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کے لیے بغض پیدا کرنے والی چیز ہے، اور پھر اگر تم نیک لوگوں سے بدظن ہو گئے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ فرماتی ہیں فتردا کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ بات تمام لوگوں کو سمجھائی ہے کہ منکرین قیامت کی صحبت سے بچے رہیں، ورنہ وہ تمہیں ورغلا کر ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیں گے، جبکہ تم قیامت پر پورا یقین رکھو اور اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہو۔ قیامت اور موت کا وقت اس لیے چھپا کر رکھا گیا ہے کہ لوگ عمل سے غافل نہ ہوں اور مسلسل محنت میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے قبل موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اچانک اور حادثاتی موت سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔